بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب الجلال کے فضل اور توفیق سے نماز فجر ادا کرنے کے بعد رمضان شریف کے پرنور لمحات میں خالق لم یزل نے درس قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ بڑی ہی اہم باتیں ہیں جو قابل توجہ ہیں اور اس پیغام کو زمانے میں آج عام کرنے کا بڑا اہم موقع ہے اور اپنی پوری زندگی میں انسان اس کے اوپر کاربند بھی رہے اور اس پیغام کو زمانے میں عام بھی کرتا رہے کہ رب الجلال نے جو آج مجھے توفیق عطا فرمائی ہے نماز فجر ادا کرنے کی، باقی نمازیں ادا کرنے کی، جو اس سے دور ہیں ان کے لیے کتنی سخت وعید ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی مقام پہ غفلت کا شکار ہوں تو میرے سامنے یہ احکامات ہونے چاہیے تاکہ اللہ مجھے غفلت سے محفوظ رکھے۔ خالق کائنات کا قرآن ہے، رب الجلال نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة کہ پس ان کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے وہ ناخلف ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا تو پس ان قریب اپنی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کی اس وادی میں جائیں گے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا مگر جو الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، تائب ہوئے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا جو بعد میں لوگ آئے ناخلف، ان کے پیچھے ان کے خلیفہ بنے، وہ تارک الصلاۃ ہو گئے، نمازوں کو ضائع کر دیا، زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، زکوٰۃ سے دور ہو گئے، رب ذوالجلال نے ان کو کون سا عذاب دیا؟ جہنم کی اس وادی میں جائیں گے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہے اللہ کا پاک قرآن۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنیے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ اور جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، کیونکہ آج یہ بھی بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ نمازی حضرات نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں، جماعت کے بغیر پڑھتے ہیں، نماز میں بہت سستی کرتے ہیں، یا جماعت کے اندر بھی آتے ہیں تو بڑی سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کا فرمان ہے، فرمایا کہ وضو کرو جوانوں کی طرح۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں کہ وضو کرو جوانوں کی طرح، نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، اور دعا مانگو بچوں کی طرح۔ اب اگر اس کی تشریح کی جائے تو کافی وقت درکار ہے، لیکن حاصل کلام میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جس وقت تم وضو کرو، جس طرح جوان جو ہے اپنی جوانی میں ہوتا ہے، اس طرح تم حشاش بشاش ہو جاؤ۔ جب نماز کا وقت آئے نماز ادا کرو تو جس طرح ایک بوڑھا آدمی بیچارہ اپنی بڑھاپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے کام انجام دیتا ہے، نماز کو اتنی تسلی سے پڑھو، نماز میں دل لگا کے نماز کو پڑھو، اپنے رب سے باتیں کر کے نماز پڑھو، نماز دل جمی سے پڑھو، نماز وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے پڑھو، نماز میں دل لگاؤ کہ نماز اس انداز سے پڑھو کہ تمہارا جی نہ کرے نماز کو چھوڑنے کو۔ اور فرمایا جس وقت نماز ادا کر چکو، جس طرح ایک بچہ جو ہے اپنے والدین سے جھگڑا کر کے، کبھی ناراضگی کا اظہار کر کے، کبھی لپک کے، کبھی کیسے بالآخر اپنی بات منوا ہی لیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا اس طرح کرو جیسے بچہ جو ہے اپنے والدین سے سرگوشیاں کرتا ہے، والدین کو آخر راضی کر لیتا ہے۔ فرمایا نماز ادا کرنے کے بعد دعا بچوں کی طرح مانگو تاکہ اپنے مالک کو راضی کر لو۔ اس لیے آج ہم بہت سستی کا شکار ہیں نماز کے معاملے میں۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی
نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، رب کائنات اس کو کتنا بڑا انعام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ نورن و برہانا ونجات یوم القیامہ، وہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن فرمایا نور ہوگی۔ وہ جو پابندی سے نماز ادا کرتا ہے وہ نماز اس کے لیے فرمایا قیامت کے دن نور ہوگی، اور قیامت کے دن فرمایا اس کے ایمان پر دلیل ہوگی۔ اس کو قیامت کے دہاڑے حشر میں اپنے ایمان کی دلیل نہیں دینی پڑے گی، بلکہ فرمایا جو وہ نماز پابندی سے ادا کرتا تھا وہ نماز ہی اس کے لیے اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اور فرمایا کہ اس کے بعد عذاب آخرت سے نجات کا باعث اس کے لیے بن جائے گی۔ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہونے کے لیے اس کے لیے وہ نماز اس کی کافی ہوگی۔ لیکن ساتھ یہ بھی سنے فرمایا کہ جو من لم يحافظ علیہ لم یکن لہ نورا وبرہانا ونجات کان یوم القیامہ مع قارون وفرعون وہامان وابی ابن خلف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ پابندی سے نماز ادا نہیں کرتا، نماز کا خیال نہیں رکھتا، نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑنے کا عادی ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ قیامت کے دن اپنے ایمان کی دلیل نہیں پیش کر سکے گا، وہ بندہ ایمان کی دلیل سے محروم ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اس کا نور ختم کر دیا جائے گا۔ اگلی بات جو ہے اس سے بھی قابل غور ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم نماز میں سستی کرتے ہیں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نماز کا عادی بنانا چاہیے۔ ان تک اپنے گھر والے ہوں، دوست احباب ہوں، محلے والے ہوں، ہر مسلمان تک، ہر مومن تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے کہ سنو اللہ کے محبوب کا فرمان کیا ہے، اور کتنی بڑی سخت وعید ہے اس بندے کے لیے۔ فرمایا کل قیامت کو میدان محشر میں اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان، ربیع ابن خلف جیسے سرکشوں کے ساتھ ہوگا۔ جس کا حشر فرعون کے ساتھ ہو جائے، جس کا حشر قارون کے ساتھ ہو جائے، جس کا حشر حامان کے ساتھ ہو جائے، تو سوچو اس بندے پہ اللہ کا عذاب کتنا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرو۔ اور ایک میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاص تجزیہ ہے، ویسے علماء بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر بندہ نچیز تو کم علم ہے، اپنے علم کے مطابق تھوڑا سا تجزیہ ہے۔ ہمارا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہمارے ضمیر کو لے کے جن کے حوالے ہم اپنے ضمیر کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ووٹ ہے ضمیر کا، تو بندہ اندر کا ضمیر ان کے ہاتھ دیتا ہے، بھلے وہ بیچ کے دے یا خوشی سے دے یا راضی خوشی دے یا تعلق کی بنا پر دے، بندہ اپنا ضمیر ان کو دیتا ہے، اور ضمیر لینے کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نماز کا وقت ہو، اذان ہو، پوری کی پوری کابینہ با جماعت نماز ادا کرے، باوضو ہو، تلاوت قرآن کرنے والے ہوں، تو کم از کم ایوان کے اندر بیٹھ کے کچھ حیا بھی ہو۔ جب خود بے نمازی ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو رب کے احکامات کا حیا نہیں کرتا، اس کو پھر کسی کا حیا نہیں رہتا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، مختلف تفاسیر میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ایک آدمی جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا، تو ایک دن شیطان اس کا ہم سفر ہو گیا، اور شیطان اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک شیطان نے اس کے ساتھ سفر کیا۔ جب شام ہوئی شیطان اس سے بھاگ پڑا۔ اس نے کہا بھئی بات تو سنو، خیر ہوگی، تم اچانک بھاگ پڑے ہو۔ اس نے کہا افسوس ہوا ہے تمہارے اوپر، بڑی قابل غور بات ہے، افسوس ہوا ہے تمہارے اوپر۔ اس نے کہا وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا میں نے ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم سے میں نے ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو میں بارگاہ سے راندا گیا ہوں، دھتکارا گیا ہوں، لعین ہو گیا، لعنت پڑ گئی میرے اوپر، اور مجھے بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ تو نے 5 وقت اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو تمہارا جو حشر ہوگا، میں تو وہ ڈر کے تم سے بھاگ گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں تو پہلی پکڑ میں ہوں اور پکڑ میں آ جاؤں تمہاری وجہ سے۔
تو بے نمازی سے شیطان بھی اس طرح بھاگتا ہے. پھر ہمارے ضمیر کو یہ لوگ لے کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی یا صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے پھر نہ اذان کا خیال نہ نماز کا خیال. تو اس کے بعد پھر آج تک کسی نے کسی جنرل کونسلر یا ایم پی اے یا ایم این اے سے کبھی کسی نے کہا تھا کہ بھی ہمارے لیے دعا کرنا یار، میں اس مشکل میں ہوں یا یہ میرے معاملات ہیں، دعا کرنا اللہ پاک حل کر دے. تو کبھی کسی نے نہیں کہا، کبھی کسی نے بلکہ سوچا بھی نہیں ہوگا. اگر اللہ کرے کسی کے ذہن میں کبھی سوچ آ بھی گئی ہو تو ملاقات ہی نہیں ہوگی. ایک حافظ قرآن ہو، ایک نمازی ہو، چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو، سر پہ سنت مصطفیٰ ہو، اور تھوڑا بہت نماز صلات کرنے والا ہو، تو بظاہر بننے سمجھتے بندہ بڑا نیک ہے. تو ہر بندہ اس سے کہے گا اے سب دعا کرنا، اے سب دعا کرنا، قاری صاحب دعا کرنا، حافظ صاحب دعا کرنا. تو جن کو ضمیر بیچا ہے ان کی طرف کبھی خیال نہیں گیا. جب بھی انسان کے سر پہ کوئی مشکل آتی ہے یا دھیان جاتا ہے نمازی کی طرف یا حافظ قرآن کی طرف یا عالم دین کی طرف، تو پھر سوچو مقام کس کا زیادہ ہوا، معاشرے میں عزت کس کو ملی، معاشرے نے عظمت کس کو دی. جس کو دنیا میں اللہ اس دین کی برکت کی وجہ سے اتنی عزت دے رہا ہے، سوچو قبر حشر میں اس کا مقام کیا ہوگا. تو آخری بات ہے، فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہوتا ہے، فرمایا رب کائنات اس کے رزق سے، اس کی کمائی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اسے اس نور سے محروم کر دیا جاتا ہے جو صالحین کو عطا کیا جاتا ہے، اور مومنین کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اسے از بے حد ناپسند کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایمان والا بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا. اور ایک بے نمازی کی نحوست فرمایا کہ 70 گھروں تک پہنچتی ہے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر ہوا. تو یہ آخری بڑی قابل غور بات ہے. آپ کا ایک بستی سے گزر ہوا تو آپ سفر کرتے کرتے وہاں سے گزرے، تو جس کے رہنے والے اللہ کی عبادت میں بڑی سنجیدگی سے مصروف تھے، خوب عاجزی انکساری کر رہے تھے، عالی شان محلات میں رہائش پذیر تھے. آپ نے انہیں سلام کہہ کر ان کے ہاں تشریف فرما ہوئے. آپ نے ان کے پاس لذیذ کھانے دیکھے، مختلف قسم کے پھل تھے، اللہ نے ان کو ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی. تو ان کی اولاد بڑی ہی خوبصورت تھی، ان کے ہاں ازواج حسن و جمال کی پیکر تھی، وہ ہر قسم کی زینب سے آراستہ تھی. آپ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر وہاں سے آگے تشریف لے گئے. کچھ عرصہ بعد آپ کا پھر دوبارہ اسی بستی سے گزر ہوا تو دیکھتے کیا ہے وہ بستی صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بڑے پریشان حیران ہوئے کہ بندے نماز پڑھنے والے تھے، بندے خوش اخلاق تھے، اللہ نے ان کو ساری نعمتیں عطا کی تھی، تو لیکن ان کا حال یہ ہوا پڑا ہے کہ اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اے مسلمان سوچنا، اے نمازیوں سوچو، اے ایمان والو ذرا سوچنا اس بات کو، جہاں جہاں تک پیغام جا رہا ہے اس بات کو ذرا ایک مرتبہ سوچنا. جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. تو آپ بڑے متعجب ہوئے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار، انہیں یہ سزا کس گناہ کی وجہ سے دی گئی؟ تو کیا انہوں نے تیری اطاعت کو چھوڑ دیا تھا، تارک الصلاۃ ہو گئے تھے، نماز کے تارک ہو گئے تھے، یا کسی ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے جس سے تو ناراض ہو گیا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے روح اللہ، اے پیارے عیسیٰ، ایسا نہیں بلکہ ایک نماز کا تارک ان کے پاس سے گزرا، ایک نماز کو چھوڑنے والا ان کے پاس سے گزرا، اس نے ان کے چشموں سے پانی لے کر اپنا منہ دھویا، اور اس کا استعمال کیا ہوا پانی، اس کا مستعمل پانی، یعنی کہ جو اس کے منہ دھونے کے بعد نیچے گرا، وہ پانی ان کی زمینوں اور گھروں پر واقع ہوا، جس کی نحوست سے یہ سارے تباہی سے دوچار ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بندہ بے نمازی ہو، ایک بندہ اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والا ہو، تو وہ پانی استعمال کرے نیک لوگوں کا، تو اس کے پانی سے جو مستعمل پانی ہے اس سے اتنی تباہی ہو جائے،
جہاں سارے بے نمازی اکٹھے ہوں وہاں حال کیا ہوگا۔ آج معاشرے میں جو ہمارے اوپر نحوستیں ہیں، آج ہم مشکلات کا شکار ہیں، جو مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، ہم 24 گھنٹے پریشان رہتے ہیں، بے برکتی ہے، کمانے والے سارے ہیں، کھانے والا ایک ہے، پھر بھی پوری نہیں پڑتی، پھر بھی انسان کو مال کی ہوس جو ہے اس کے سے جاتی نہیں۔ یہ ساری نحوستیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ آؤ خالص نمازی بن جاؤ، مخلص ہو کر اللہ کی عبادت شروع کر دو، تو انشاءاللہ دیکھو پھر چہرے پہ نور کیسے آتا ہے، روزی میں برکت کیسی آتی ہے، معاشرے میں عزت کیسے ملتی ہے۔ جب عرش کا خدا راضی ہو گیا، مدینے کا مصطفیٰ راضی ہو گیا، دونوں جہان انسان کے سنور گئے۔ اس لیے جناب سیدنا عمر فاروق کا فرمان علی شان، اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جو بندہ اللہ کی 5 وقت عطا کی ہوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ تمہارے احکامات کی پابندی کیسے کرے گا؟ اس لیے فرمایا کسی بے نمازی کو اپنے احکامات نہ سونپو، جو اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا تمہاری کیسے کرے گا؟ اور فرمایا جو نمازی ہو اس سے کبھی پیچھے ہٹو نہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ نماز کو وقت پر پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو اپنے گھر میں، باہر محلے میں، معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔